اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جب سائے قد سے اونچے اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ لیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، نمبر 1 بھول جائیں انہیں جن کو آپ معاف نہیں کر سکتے، اور دوسرا معاف کر دیں انہیں جنہیں آپ بھول نہیں سکتے۔ جن رشتوں کو ہم نے بڑی محبت، اپنائیت اور محنت سے سینچ کر بڑا کیا ہو، وہی رشتے جب ہمارے دل کو، ہمارے جذبات کو تار تار کر دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ کچھ نقصان، کمیاں، تکالیف اور احساسات موت کی مانند حتمی ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس سوائے ان کے ساتھ گزارا کرنے یا انہیں سہنے کے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ ناراضگی اور گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنیت ہو۔ جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو، وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ میری ذات سے وابستہ ایک شخص میرے پاس تو رہا، پر میرا بن کے نہ رہا۔ یاد رہے کہ کوئی ہمارے کھانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ فقیر بھی 2 وقت کی روٹی بآسانی کھا لیتا ہے۔ جو مصیبت اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ سزا، اور جو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ کتنا عجیب ہے انسان، جو میسر نہیں اس کے پیچھے بھاگتا جا رہا ہے، اور جو میسر ہے اسے پیروں تلے روندتا جا رہا ہے۔ بیوی کوئی کھلونا نہیں، اللہ نے اس کو حلال کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ وہ جب چاہے اس کو تمہارے اوپر حرام کر کے کسی دوسرے کے لیے حلال کر سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا: خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے جو میرے عیبوں سے مجھے خبردار کرتا ہے۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں، بلکہ بیوی کو فکر سے آزاد کرنا ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ جن کی آنکھیں سجدوں میں بھیگتی ہیں وہ کبھی اپنی تقدیر اور قسمت پہ رویا نہیں کرتے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ جن باتوں پہ جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں، انہی باتوں پہ تھوڑی سی مٹی ڈال کر دنیا میں سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ کامیابی پر مٹھائی مانگنے والے تکلیفوں میں نظر نہیں آتے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔
حرام رزق کھانے والوں کی 3 نشانیاں۔ حرام رزق سب سے پہلے انسان کو جھوٹ بولنے کا عادی کرتا ہے اور پھر دل سخت اور دوسروں کے لیے احساس ختم کر دیتا ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت رشتوں کا سر قلم کرتی ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے تو مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ گھر والے آپ کی قبر کو باہر سے ماربل لگا کر بس خوبصورت کر سکتے ہیں، لیکن قبر کے اندر کی خوبصورتی کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی۔ مجھ سے تعلق میں یہ بہانے نہیں بنائے جاتے۔ کوئی مجھ سے کہے بات کرنی ہے تو میں فوراً ہی رپلائی کر دیتا ہوں۔ کوئی ناراضگی ختم کرنا چاہتا ہو تو میں فوراً مان جاتا ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے سب مجھے ٹھکرا دیتے ہیں، کیونکہ میں سب کو آسانی سے میسر آ جاتا ہوں۔ تم بھی جی لو گے کبھی عشق میں فرقت کا یہ دکھ، تم بھی دیکھو گے کبھی چھوڑ کے جاتا ہوا شخص۔ پاکیزگی تو صرف نفرت میں رہ گئی ہے، محبت میں تو اب کپڑے اتار دیے جاتے ہیں۔ انسان جب انفرادیت، خود پسندی اور خوش فہمی کی اینک اتار کر دیکھتا ہے تو اسے دوسروں سے زیادہ اپنی اوقات صاف دکھائی دیتی ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے، چاہے وہ دولت ہو، علم ہو، تقوی ہو، شہرت یا پھر عزت ہو۔ ہم وہی تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم لوگ درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ محبت میں ہم اتنے لاچار ہو جاتے ہیں کہ عام لوگ ہم سے وقت مانگتے ہیں مگر ہم نہیں دے پاتے، کیونکہ ہم بس اسی کے وقت کی طلبگار ہوتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، مگر جب وہ ہمیں وقت نہیں دیتے تب ہمیں احساس ہوتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔